Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات کان میں کہو تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کرو؟ پھر اگر تم نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول کر لی، چنانچہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں مجلس کے کچھ آداب بتائے گئے تھے کہ جب آدمی مجلس میں بیٹھے تو اس طرح جم کر نہ بیٹھے کہ آنے والوں کو تکلیف ہونے لگے، بلکہ جب کوئی آئے تو مجلس میں آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کر دی جائے تاکہ وہ بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، اور جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ استفادہ کر چکے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی وجہ سے استفادے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ان سے اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائیں اور چلے جائیں، دوسروں لوگوں کو استفادے کا موقع دیں۔ اسی طرح کسی بات پر مستقل جمے رہنا اور صرف خود ہی سوال کرنا اور دوسروں کو موقع نہ دینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ ہر ایک کو پورا استفادے کا اور سوال کا حق ہے، تو مجلس میں یہ تمام باتیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح ایمان والے ہیں اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے گا، اور جو اہل علم ہے تو علم کی وجہ سے اللہ ان کے درجات ان لوگوں کے بنسبت زیادہ بلند فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو مجلس کے آداب بتائے گئے تھے اس میں بے احتیاطی ہو رہی تھی۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے فائدے کی باتیں اور جو کسی کام کی نہ ہو اس طرح کی باتیں بھی وہ آ کر چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کہا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے ہر ایک چیز برداشت فرماتے تھے، تو یہ صرف پریشان کرنے کے لیے ہوتا تھا، اور جو سیدھے سادے صحابہ تھے وہ محبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ایسے پڑے رہتے تھے کہ دوسروں کو بسا اوقات موقع نہیں ملتا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔
اللہ رب العزت نے دوسرا حکم نازل فرما دیا، وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے، کوئی چیز دریافت کرنے کے لیے آئے، کوئی بات کان میں کہنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ صدقہ کرے۔ وہ پہلے صدقہ نکالے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بات کرے۔ تو اب اس کی وجہ سے دو طرح کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک تو وہ جو بخیل تھے، کنجوس تھے، کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو پہلے جا کر 1 درہم صدقہ کریں، پھر آ کر بات کریں۔ تو وہ اپنے بخل کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، کم پوچھتے تھے، کم خدمت میں آتے تھے، تو اب اس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا۔ دوسرے یہ کہ یہ جو منافقین تھے، ان کا تو مقصد ہی صرف تھا کہ وہ تنگ کریں، پریشان کریں۔ جب پیسہ لگنے لگا، صدقے کا حکم دے دیا گیا، تو اب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنا دامن کھینچنے لگے۔ لیکن جو صحابہ تھے مخلص تھے اور وہ پیسہ بھی نہیں دے سکتے تھے، وہ کڑھتے تھے۔ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ اب ہم پیسہ کہاں سے لے آئیں جو صدقہ کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے کچھ پوچھیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ محروم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، بھید جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فوراً ایک دوسرا حکم نازل فرمایا کہ جو مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول پریشان نہ کیا جائے۔ کبھی کبھی آپ خلوت میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم کو تنہائی ملے، ہم اپنا خلوت چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی وجہ سے آپ کو خلوت نہیں ملتی تھی تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کا اظہار آپ اپنی زبان سے نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بزرگوں کا آج بھی وطیرہ ہے کہ اگر محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کتنی بھی تکلیف محسوس کر لیں، لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اسے بہت خوبصورت انداز میں برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ آئیں اور چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو فوراً دوسرا حکم نازل کیا کہ پہلے تو صدقے کا آیا کہ صدقہ دیں، تو منافقین چھٹ گئے اور بخیل جو مالدار لوگ تھے وہ چھٹ گئے، کیونکہ آنا ہوتا تھا تو صدقہ دے کر آنا ہوتا تھا۔ اچھا، اس کا فائدہ ہوا کہ جو وہاں پر غربا موجود تھے، مساکین موجود تھے، ان کے پاس کھانے کا نظم و نسق نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے اور صدقہ پیش کرتے کہ اللہ کے نبی یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تو صدقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے تھے نہ اپنے خاندان والوں کے لیے پسند فرماتے تھے، فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو صدقہ کا جو بھی پیسہ آیا فوراً غربا میں تقسیم، اور غربا کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ غربا کی ضرورت پوری ہو گئی، دوسرے یہ کہ جو بے فائدہ فضول میں آ کر بیٹھتے تھے ان کا بیٹھنا کم ہو گیا، تیسرے یہ کہ جو منافقین تنگ کیا کرتے تھے ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ نہیں، اب ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ان میں سے بہت سے نے توبہ کر لی، اب بہت سے جو توبہ کرنے والے نہیں تھے وہ تھوڑا دور ہو گئے۔ اب جو صحابہ کڑھتے تھے اپنے غریب ہونے کی وجہ سے، مفلس ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل دریافت کر لو، آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے گناہ معاف کیے، جو صدقے کا حکم لاگو کیا تھا وہ صدقہ تمہارے اوپر سے اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جو چیز اب کبھی نہیں ختم ہوگی وہ لاگو ہے۔ نماز قائم کرو، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
واتو الزکا، جو دینے والے لوگ ہیں، جو صدقہ نکالنے والے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ نکالنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے زکوٰۃ بھی نکالتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھر جب یہ حکم ہو گیا تو معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس معاملے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صدقے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو پھر آ کے بات کرو، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک اشرفی یعنی ایک دینار جو ہے وہ رکھ لیا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو فوراً ایک درہم جو ہے اس میں سے نکال کر، کیونکہ اشرفی جو ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، تو چاندی کے سکے کی اہمیت کم ہوتی ہے ویلو، اور اس کی ویلو زیادہ ہوتی ہے، تو دینار انہوں نے رکھ لیا۔ اگر سپوز دیٹ کہ ایک دینار میں 100 درہم بن گئے تو ان کے پاس 100 درہم موجود تھے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنی ہوتی فوراً جاتے ایک درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے، اے اللہ کے نبی یہ غریبوں کے لیے صدقہ ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات وہ پیش کر دیتے۔ آج بھی ایسے بڑا قانون لوگوں کے ہاں لاگو ہیں کہ کسی شیخ سے ملنا ہو، کسی کے یہاں ملنا ہو تو پہلے دان پیٹی میں جو ہے دان کرو، اس کے بعد آگے بڑھو وغیرہ وغیرہ۔ یہ آج بھی لوگ لگائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو صرف ایک ڈھکوسلے بازی ہے۔ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا تھا، اپنے حبیب کی ذرا سی بھی تکلیف اللہ رب العزت کو پسند نہیں تھی۔ کہیں سے بھی کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا اللہ اپنے حبیب کو فوراً راحت اور سکون پہنچا دیتا، فوراً ایسا انتظام کرتا کہ لوگ تکلیف پہنچانے والے خود بخود ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں اور شاید میرے سوا کوئی نہیں تھا جس نے جو ہے صدقہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کی ہو، تو سب ہٹ گئے۔ یہ مقصد تھا وہ۔ تو پہلی آیت صرف ایک خاص وقت تک چلی تھی، لیکن جو دوسری آیت ہوئی اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہے، اور یہ تا قیامت لاگو ہے کہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کو کرنی ہے، نماز آپ کو قائم کرنی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے، اس سے دور بھاگیں گے تو یقینی طور پر آپ تینوں چیزوں سے دور بھاگنے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے نماز چھوڑ کر، اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے، ادا نہیں کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور بندوں کے حقوق مارنے والے بھی ہوں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیگر تمام احکامات میں نہیں کر رہے ہیں تب بھی نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ اطاعت اور خوشی خوشی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔